السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورۃ بقرہ آیت نمبر 16. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے. فما ربحت تجارتہم، اور نہیں فائدہ دیتی ان کو ان کی تجارت. وما کانوا مہتدین، نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. ہماری سب سے قیمتی متاع ہماری زندگی ہے. یہ وقت کا وہ وقفہ ہے جو ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں اور پھر زندگی بھر ہم اپنا یہ قیمتی سرمایہ چیزوں کے بدلے بیچتے رہتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ان چیزوں کے عوض بیچ دیتے ہیں جو آخرت میں ہمارے کسی کام کے نہیں یا نقصان دہ ہوتی ہیں. مثلا نیکی کے بدلے بدی، ہدایت کے بدلے گمراہی، حق کے بدلے کفر، سچائی کے بدلے جھوٹ، امانت کے بدلے میں خیانت. تو آپ بتائیں، ایسی تجارت جس کو جو گھاٹے کا سودا ہو اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہو سکتا. تو قتادہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید دی. سعدی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے ضلالت کو اختیار کر لیا اور ہدایت کو ترک کر دیا. تو انسان جو بھی تجارت کرتا ہے لازمی بات ہے فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن ایک انسان جو ہے آخرت کے مقابلے میں جو تجارت کر رہا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. اشترو، بیچ دی یا خرید لی، دونوں کے لیے آتا ہے. حروف ازداد ہے، خریدنے اور بیچنے دونوں میں آتا ہے، جبکہ غرض ذاتی ضرورت پوری کرنا ہو. جبکہ ہم نے دیکھا رابحت، رابحہ، یہ ابھی آپ کو روٹ میں سینڈ کر دوں گی. تجارت، تا جیم را، تاجارہ، خرید و فروخت، جبکہ اصل غرض نفع کمانا ہو. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی ان کی تجارت فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ نہ سمجھی کا ان کا سودا ہے کہ ایک طرف وہ کیا دے رہے ہیں، اپنی قیمتی متاع جو دوبارہ کبھی نہیں ملنی، اور دوسری طرف وہ کیا لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آخرت گوا رہے ہیں اور آخرت کا عذاب لے رہے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں 14، 15، 16 آیات میں بھی یہی چل رہی ہے ان کی منافقت. یہاں 7ویں صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ اس سے واقف نہیں ہے. ایمان دیکھ لیا، دین کی روشنی دیکھ لی اور پھر دونوں کا موازنہ کیا، اور موازنہ کرنے کے بعد سودا کیا کیا، یہ کہ دین نہیں کفر ہی ٹھیک ہے. دین ظاہری دین کو لے لیا اور جو حقیقی دین تھا اس کو چھوڑ دیا اور کفر کو اختیار کر لیا. یہ تجارت تھی جو انہوں نے کی. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور یہ ہدایت پہ چلنے والے لوگ نہیں. قرآن پاک نے یہاں منافقین کی یہ 6-7 صفات بیان کی، مگر یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو علل اعلان منافق قرار نہیں دیا. ہر شخص پر پردہ ڈالا اور اس کی واپسی کا راستہ بند نہیں کیا. یعنی کافر کو اس لیے کافر نہیں کہا کہ نہ جانے کب مسلمان ہو جائے، اور کافر کہنے سے اس کے ایمان کا راستہ بند نہ ہو جائے بلکہ کھلا رہے. ذرا غور کیجئے کہ وہ شخص جو اندر سے پکا کافر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کا رسول کافر کہنے سے پرہیز کرتا ہے، جبکہ ہم کیا ہیں، ہم تو ذرا سا فقہی اور مسلکی اختلاف آتے ہیں تو ہم فوراً دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں، اس کی اصلاح کا راستہ روک دیتے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے. اندازہ فرمائیے، میں نے جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تو میں لرز گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلامی ملک میں رہنے والے کسی فرد کو قتل کر دیا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. رہنے والے کسی کافر کو قتل کر دیا تو کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ بن یمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں سے واقف تھے، ان کو منافقین کے نام بتائے. عام صحابہ کو، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی منافقین کے نام نہیں دیے. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اس وقت تک کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ حذیفہ اس کے جنازے میں شریک نہ ہو. انہی منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک اور انتہائی اہم آیت 13 نمبر میں منافقین سے کہی گی کہ ایمان لے، اور جیسا کہ عام لوگ ایمان لائے. اس جملے پر غور کیجئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت عام لوگ کون تھے؟ یہ سب کے سب صحابہ تھے. ایک اور جگہ اس بات کو مزید کہا، فرمایا اگر یہ ایمان نہ لائیں اس طرح جیسا کہ تم لوگ ایمان لاتے ہو تو پھر یہ ہدایت پائیں گے. یعنی اگر یہ سب لوگ اس طرح ایمان لیں جیسا کہ تم لوگ صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل قرار دیا گیا کہ جس کو بھی ایمان لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آئیڈیل قرار دیا گیا کہ جس کو بھی ایمان لانا ہے اس طرح ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کا معیار، قرآن کی سمجھ کا معیار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی فہم اور اس پر عمل کا معیار صحابہ رضی اللہ عنہم کی ذات ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے صحابہ
تاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی کی بھی اگر کوئی تم پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ان آیات اور احادیث کے بعد وہ لوگ بھی اپنے جواب سوچ لیں جن کے دلوں میں صحابہ کے خلاف بغض ہے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ منافقین کی صفات یہاں کرنے کے بعد ان منافقین کے طرز عمل کی دو بہت معنی خیز مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جن پہ غور کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔